اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی منتخب آیات پر روزانہ بات کرواتے ہیں، اپنے عہد کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، کس مقام پر پہنچنا ہے اور کس راستے کی طرف نہیں جانا۔ محض ڈوز اور ڈونٹس ہی نہیں بلکہ شخصیت کو ایسا بنا دینا کہ جو عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے مشعل راہ ہو، نمونہ ہو۔ آج کی جو ہم نے آیت رکھی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ہے کہ محض عدل و انصاف کی بات یا عدل پر قائم رہنا، انصاف پر قائم رہنا صرف اپنے لیے ہی نہیں، تم عادل ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم انصاف پسند ہو، اپنے جیسے لوگوں کو بنا دو، دنیا کو بھی ویسا بنا دو جیسے تم ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید مہمان سے، ایک جید عالم دین سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علم بردار بن جاؤ اور خدا واسطے کے گواہ۔ سیکھیں گے ہم کہ یہ شہداء للناس سے کیا مراد ہے، قوامین بالقسط سے کیا مراد ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یہ عدل کی بات، انصاف کی بات، راستی کی بات، اس کو پھیلا دو۔ اگر اس فیصلے سے نقصان ہوتا ہے تمہارا، تمہارے والدین کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے اقربا کا، تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ اصل چیز جو مقدم ہے وہ صرف انصاف کی فراہمی ہے۔ ایک اور اصول، بڑا اہم اصول، کہ یہ مالداروں کے لیے انصاف دینے کے باٹ الگ اور غریبوں کے لیے باٹ الگ نہ ہوں۔ امیر اور غریب دونوں پر یکساں قانون عمل کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ سب پر یکساں ہے۔ سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ اللہ کا حق سب پر یکساں ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں ہم کہ یہ غریب ہے، چلو کوئی بات نہیں، ڈنڈی مار لو، غریب کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ انہیں جانتا ہے، اور وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ عدل سے ہی باز آ جاؤ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لگی لپٹی بات نہ رکھو، بات کو گھما نہیں دو کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، نہیں وہ ایسا تھا، بات کچھ اور ہو لیکن اس کو مشتبہ بنا دو۔ تو بات کو مشتبہ نہ بناؤ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر علیم نہیں بلکہ خبیر کی بات کی جا رہی ہے، باریک چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ خواتین و حضرات، کیا میں تعارف میں الفاظ ضائع کروں، جو بھی دینی پروگرام سے محبت کرتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے واقف نہ ہو۔ ایک دنیا کے آپ محبوب ہیں، جب بھی ڈاکٹر صاحب کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ایک دنیا آپ کو غور سے سنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر شکر گزار، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیت نمبر 135 135۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38، 86 یا 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آیہ کریمہ آج آپ نے تلاوت کی ہے، اسے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی سب اس میں 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ان 6 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے جملے میں تو ایک حکم ہے بہت بڑا، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اے صاحبان ایمان، تم صرف انصاف طلب کرنے والے نہیں بلکہ انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ قوام انیک سب قائم کا مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک ہے قائم کرنا، ایک ہے پوری طرح سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انصاف کا نفاذ ہو جائے، اس کے لیے کوشاں رہنا۔
اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے سنن ترمذی کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں دو افراد حاضر ہوئے، ان میں سے ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا، اور انہوں نے اپنا جھگڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان غریب کی طرف اس لیے ہوا کہ غریب بیچارہ امیر پر کیا زیادتی کرے گا، وہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے، یہ غریب ہی لگتا ہے کہ جیسے اس پر زیادتی ہوئی ہے۔ اس رجحان کا قدر احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یا آپ کو محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ ایک سب میں آپ سے عرض کروں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے جاری رکھا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کے مقاصد کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک بڑا مقصد انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا مرکزی مقصد وہ ہے انصاف کی بالادستی، ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد دفع التظالم من بین الناس، انسانوں کے درمیان باہمی ظلم کو دور کرنا، خاتمہ، انصاف کا قیام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو روشن دلائل لے کر بھیجا ہے، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور دستور حیات بھیجا ہے اور نظام زندگی بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں انسان انصاف پر قائم ہو جائیں۔ انصاف کا قیام، انصاف کی بالادستی، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا ایک بڑا مقصد رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے حبیب سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سبحان اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، انصاف قائم کروں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں۔ کسی بھی منصب پر اس شخص کو فائز کرو جو میرٹ پر پورا اترتا ہے، ووٹ اس کے حق میں ڈالو جو ووٹ کا حقدار ہے، رائے اس کے حق میں دو جس کے حق میں رائے دینا یقیناً درست ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سبحان اللہ، امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب انسانوں کے درمیان تم فیصلے کرو، ان تحکموا بالعدل، تو دیکھو انصاف پر مبنی فیصلے کرنا، عدل پر مبنی فیصلے کرنا، اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ تو یعنی کسی معاملے میں انصاف ہے، بلکہ کسی گفتگو میں بھی انصاف کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ اللہ فرما رہے قرآن کریم میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات بھی کرو تو بات بھی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، ڈنڈی نہ مارنا کسی رشتہ دار کے لیے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر بات اس کے خلاف جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، انصاف پر مبنی بات کرنی ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی انیک صاحب ایسے ہیں کہ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا بندہ کون ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل ساعت او عدل یوم
میں اپنے مخاطبین ججز سے اور عدالت کے منصب پر فائز کرسی انصاف پر بیٹھنے والے احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے آپ کے لیے نیکی کمانے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ وہ پولیس کے ادارے میں وہ جو تفتیشی لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں، یا عدالتوں میں ججز ہیں، وکلاء ہیں، یہ سب لوگ، ان سب کو میں عرض کروں گا کہ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ فرمایا عدل یومن و عدل ساعتن، ایک دن کا انصاف یا ایک گھڑی کا انصاف 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی ایک حد کسی علاقے میں جاری ہو جائے جس سے انصاف کی بالادستی ہو تو وہ اتنی زرخیزی پھیلاتی ہے کہ 40 دن کی زرخیز بارش اتنی زرخیزی نہیں پھیلاتی جتنی کہ انصاف کے قیام کے لیے کی جانے والی وہ رائے اور فیصلہ اور حد جو جاری ہوئی ہے وہ زرخیزی پھیلاتی ہے۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، صرف انصاف قائم کرنے والے نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نفاذ کے قیام کے علم بردار بن جاؤ، پوری طرح کوشش کرنے والے بن جاؤ۔ دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شہداء، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، شہداء للہ، تمہاری گواہی مفادات سے بالا تر ہو۔ کسی مفاد کی بنیاد پر تم نے گواہ نہیں بننا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گواہ بننا ہے۔ گواہ خریدے نہ جائیں، نہ گواہ خریدار ہوں، نہ گواہوں کے کوئی خریدار ہوں مسلم معاشرے میں، اور نہ گواہ بکتے پھر رہے ہوں عدالتوں میں۔ کل شہداء للہ، گواہی مفادات سے بالاتر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اور انیک صاحب میں یہاں عرض کروں گا، میں چاہوں گا کہ گواہ کی جو شرائط ہمارے دین نے بیان کی ہیں وہ ذرا غور طلب ہیں اور ان کی طرف بہت توجہ کی ضرورت سبحان ہے۔ اللہ، سبحان 8 باتیں ہیں انیک صاحب جو گواہ کے حوالے سے قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ عاقل ہو، بالغ ہو اور عادل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوزو، جو جن کے بارے میں گواہی دے رہا ہے ان سے اس کی دشمنی نہ ہو اور ان کے زیر دست نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ، کسی کرپٹ آدمی کی، خیانت کرنے والے آدمی یا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ولا ذی غمر علی اخیہ، اور جس بھائی کے ساتھ کسی کو دشمنی ہے، عداوت رکھتا ہے اس کے ساتھ، اس کے بارے میں گواہی اس سے نہ لی جائے۔ لازمی بات ہے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ آ جائے گی اور یہ گواہی ایسی دے دے گا جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی۔ ولا تجوز شہادت القانع لأہل البیت، اور خاندان کا جو ملازم ہے اس خاندان کے بارے میں اس سے گواہی نہ لی جائے، چونکہ یہ گواہیاں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ حائل ہو جائے گا اور گواہی سچ اور حق پر مبنی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ عادل ہو اور جن کے بارے میں گواہی دے رہا ہے ان سے اس کی دشمنی نہ ہو یا ان کا زیر دست نہ ہو۔ دوسری بات، گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ لا تکتم الشہادہ، گواہی کو چھپانا نہیں ہے تم نے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا وہ یقیناً گناہگار دل لیے ہوئے ہے، وہ اس کا باطن گناہگار ہے، اس کا نفس گناہگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، مجرم ہے، گناہگار ہوگا۔ تیسری بات انیک صاحب بہت غور طلب، وہ یہ کہ آنکھوں دیکھی بات یا معتبر ذرائع سے اپنے کانوں سنی بات کی گواہی دے ورنہ گواہی نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے اسی حوالے سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تری الشمس، تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلا مثلہا فشہد،
جس طرح تم سورج کو دیکھ رہے ہو اور بالکل عین تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تم نے اچھی طرح سے اسے دیکھ لیا ہے، یہی انداز اگر کسی چیز کو دیکھنے کا تمہارا ہو تو پھر تم نے گواہی دینی ہے، او دع، ورنہ گواہی دینا چھوڑ دو، چوتھی بات جو بڑی جو بہت ضروری توجہ طلب ہے، پانچویں بات، وہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا، اس کو ہمارے دین نے جرم قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین گواہ وہ ہے جو بغیر مطالبے کے سچی گواہی دے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، بدترین گواہ وہ ہے کہ جو اول تو گواہی دے ہی نہیں، گواہی کے لیے آئے ہی نہ، اور اگر آیا بھی ہے تو جھوٹی گواہی دے دے۔ انیق صاحب، یہاں میں عرض کروں گا کہ ہمارا عدالتی نظام اللہ اور پولیس کا جو تفتیش کا انداز ہے، یہ لوگوں کو حق پر مبنی گواہی دینے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، جی ہاں، فریق مخالف کے دباؤ سے خوف زدہ رہتے ہیں، خاندانی اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جاہلیت کی پکار دیتا ہے وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جی، جاہلیت کی بنیاد پر کسی کی حمایت کرتا ہے، جو نسلی عصبیت کی بنیاد پر کسی کی حمایت کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو گواہوں کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انیق صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور آپ واضح کر دیجئے، اور اس کی سنگینی ہے، وہ جھوٹی گواہی کی، قول الزور کی جو بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، اور جب یہ جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی تھی، جب آپ فرما رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، ارشاد۔ بالکل بالکل، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی، یہ 5 باتیں جو میں نے گواہ کے بارے میں عرض کی ہیں، چھٹی بات یہ ہے کہ گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی یہ آیت 283 جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ انیق صاحب، اور اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کا تعلق معاملات سے ہے، جی ہاں، معاملات سے ہے۔ 283 قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، لیکن انیق صاحب وہ انکار تب نہیں کریں گے جب ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ جی ہاں، اسی لیے کہا قرآن کریم میں 7ویں بات کہ گواہ کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو نقصان ہو اور نہ جو گواہ ہے اس کو نقصان ہو۔ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم ایسا کرو گے کہ تمہارے معاشرے میں گواہ گواہی دینے سے ڈر رہا ہے کہ جناب فریق مخالف اس کو اغوا کر لے گا یا اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر ایسا ماحول تم نے پیدا کر لیا ہے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو تمہارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے۔ اور 8ویں بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ گواہی جھوٹی نہ دو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے صاحبان ایمان کی صفت کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹ پر مبنی گواہی نہیں دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرتوں میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے علم میں کسی اور کو اس جیسا ماننا یا اس کا سانجی ماننا، یہ شرک ہے۔ اور وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ ترین گناہ ہے۔ وقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وشہادت الزور، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے،
جھوٹی گواہی۔ اور وہ بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ، اور ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور مسلسل آپ یہ کلمات کہتے رہے کہ تیسری بات جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اتنی بار یہ بات آپ نے دہرائی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے لیتہو سکتا، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ تھک گئے ہیں یہ بات کہتے کہتے۔ اس بات کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ قام خطیباً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فقال ایھا الناس، اور آپ نے ارشاد فرمایا عدلت شہادت الزور اشراکم باللہ، جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی طرح ہے، شرک کرنے کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ایک خاتون نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقول ان زوجی اعطانی ما لم یعطنی، میں اپنی سہیلیوں میں جب بات کرتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میرے خاوند نے فلاں چیز مجھے دی ہے حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے لباس کی طرح ہے، کلابس قول الزور، یہ جھوٹی بات، صوب الزور، کلابس صوب الزور، یہ تو جھوٹی بات ہے۔ یہ تو گویا کوئی ایسی بات، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے آ کے لے لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کوئی چیز دینا چاہ رہی تھی یا ویسے ہی بلا رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں واقعتاً چیز دینا چاہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہ دینا چاہ رہی ہوتی اور ویسے اس کو کہتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ تو جھوٹی گواہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے۔ یہ 8 باتیں گواہ کے اندر ہونا ضروری ہیں جو قرآن حدیث میں قرآن اور حدیث دونوں میں بیان ہوئی ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے معاشرے میں گواہ کو اس سطح پر لائیں۔ انیق صاحب، یہ المیہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا، یہ المیہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا کہ یہاں ضمانت کے لیے رجسٹریاں جھوٹی پہلے تیار ہیں، یہاں جھوٹے گواہ گواہی دینے کے لیے پہلے تیار ہیں۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ کو گواہیاں دینے کے لیے گواہ بھی میسر آ جائیں گے، ان سے جیسی چاہے گواہی آپ دلواتے رہیں، اور آپ کو ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے جھوٹی رجسٹریاں مل جائیں گی مکانوں کی، بلڈنگوں کی۔ ایسا کیوں ہے ایک ایسے مسلم معاشرے میں جس کو ہم اپنے طور پر ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہاں عدلیہ اگر دیکھیں کسی بھی ملک میں 2 چیزیں اگر اپنے مقاصد کو کھو بیٹھیں تو وہ قوم پھر پستی کی طرف جا رہی ہے، ایک تعلیم اور دوسرے عدالت۔ اگر دونوں اپنے مقاصد سے ہٹ جائیں تو پھر اس قوم کو پستی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بالکل وضاحت سے آپ نے بات فرما دی، کونوا قوامین بالقسط کے حوالے سے بھی اور شہداء للہ کے حوالے سے بھی۔ اب ذرا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے مزید ہو سکتی ہیں۔ گواہ کے معیار کے حوالے سے آپ نے بالکل وضاحت سے بات فرما دی کہ ہر آدمی گواہ نہیں بن سکتا، اس گواہ میں اہلیت کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات چھوٹی سی اور اس ذیل میں اس کے بعد ہم ذرا آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہ تمام خوبیاں ہیں ایک گواہ میں، اور وہی خوبیاں دوسرے گواہ میں بھی ہیں، لیکن ایک گواہ شادی شدہ ہے اور دوسرا گواہ غیر شادی شدہ، تو کس کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی؟ جی یقینی بات ہے شادی شدہ کی گواہی زیادہ معتبر ہونی چاہیے، زیادہ معتبر ہوگی۔ میں نے کہا یہ بات بھی میں آپ کے ذریعے
یعنی سیکھ لیں ہم اس بات کو بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ یعنی انصاف لینے کے لیے ہی نہیں ہوتا، انصاف دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک جو نفسیاتی مسئلہ ہے وہ بھی کچھ اس قسم کا ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہ دیکھو اگر انصاف کرتے ہوئے زد پر تم خود آ رہے ہو، نقصان میرا ہو رہا ہے، میرے والدین کا ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کا ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کا نقصان، اب ہم اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میری جو زبان میں بولتا ہوں اس زبان بولنے والا کوئی اور میرا دوست ہے، اس کا ہو رہا ہے، میری جو ایک سیاسی پارٹی ہے اس سیاسی پارٹی کا ورکر، اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں اپنی بات کو، اپنی گواہی کو چینج کر لوں گا۔ یہ ہمارے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں، ایون یہاں تک ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ میرے مسلک کا ہے اور یہ میرے مسلک کا نہیں ہے تو میری سپورٹ، میری گواہی اپنے ہم مسلک کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے بڑا زوال کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ دیکھیے بالکل صاف اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ تمہاری گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ یعنی سب ذات کے خلاف گواہی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس جرم کا اعتراف کر لے کہ جو کسی وجہ سے اس سے ہو گیا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، لیکن اپنے جرم کا اعتراف کر لینا یہ اپنے خلاف ایک طرح سے گواہی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم سے قصور ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے، تو اب اس کا اعتراف کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد پیدا کیے، ایسی ذہن سازی کی، ایسا لوگوں کو تیار کیا، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں اس طرح سے بٹھا دیا، استحضار ربانی اس طرح سے کہ جرم ہوا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے خود بتا رہے ہیں، اور حضور ٹال رہے ہیں کسی طریقے سے کہ یار یہ بچ جائے کسی طریقے سے بڑی سزا سے، شاید یہ کسی اور کیفیت میں یہ بات کر رہا ہو، لیکن وہ بار بار اس جرم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لو علی انفسکم، اگرچہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے جرم کا اعتراف کر لے، چاہیے اس کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ دوسرا ولو علی انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ باطل کے خلاف حق پر مبنی گواہی دیں، اگرچہ تمہارا کتنا ہی بڑا نقصان اس میں کیوں نہ ہو رہا ہو۔ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ افضل جہاد ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اپنی ذات کے ساتھ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے خلاف ایک طرح سے بات ہے، لیکن ہے بہرحال اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ دیکھو والدین کے خلاف گواہی جا رہی ہو کہ وہ حق پر نہ ہوں، اور اقربین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہو کہ وہ حق پر نہ ہوں، تو رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی تم بات کرو تو انصاف پر مبنی کرو، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو یہاں سمجھایا یہ جا رہا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات سمجھائی گئی کہ محبتیں اور دشمنیاں سچی گواہی میں کبھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان نہ محبتیں اور نہ دشمنیاں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، مقابلے میں دشمنی کیوں نہ ہو، بات تم نے سچ پر مبنی کہنی ہے۔ وہ ہندوستان کی ایک عدالت میں جب زمین کا کیس گیا اور ایک طرف ہندو تھے ایک طرف مسلمان تھے، تو ہندوؤں نے خود کہا کہ مسلمانوں کے فلاں عالم دین اگر آ کر یہاں گواہی دے دیں کہ یہ زمین کس کی ہے، جس کی طرف بھی وہ گواہی دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے، چونکہ انہیں اس پر یقین تھا کہ وہ سچی گواہی دیں گے۔ وہ تشریف لائے اور جج انگریز تھا، اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔
تو جج نے فیصلے لکھتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حق پر مبنی گواہی دینی ہے، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ محبتیں اور دشمنیاں گواہی کے دینے میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں۔ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہے، تمہارے والدین کے خلاف گواہی جا رہی ہے، جانے دو، یہ رشتے عارضی ہیں، یہ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن انصاف پر مبنی جو گواہی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تمہیں محبوب بنا کے اٹھائے گی۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ کل قیامت کے دن جب اٹھو گے تو اللہ کے محبوبوں میں شمار ہوگے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ۔ اس لیے لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ، اچھا پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا، جی ہاں، اگر وہ مالدار ہیں تو دیکھو ان کی مالی پوزیشن تمہیں متاثر نہ کرے، اور ان کی مالی پوزیشن کی وجہ سے ان کی رعایت نہیں کرنی، یا بالفرض مالدار ہیں اور تم ہو کسی ایسی یونین میں، مزدوروں کی یونین میں، تو مالداروں کے ساتھ جو نفرت ہے وہ بھی تمہاری بنیاد نہ بنے ان کے خلاف گواہی دینے میں۔ نہ مالی پوزیشن سے متاثر ہو کر ان کے حق میں گواہی دو کہ رعایت کرتے ہوئے ان کے حق میں گواہی دو گے، تمہیں ان کے مال سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ مالی وجہ سے ان کی دشمنی جو ہے وہ اگر تمہارے دل میں کوئی قدورت ہے تو ان کے خلاف گواہی دینے میں بنیاد بنے۔ دونوں صورتوں میں او فقیرن، پھر فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں کو دیکھو ترس کھاتے ہوئے ہمدردی کے جذبے سے ان کے حق میں گواہی غلط نہیں دینی، غلط گواہی نہیں دینی، گواہی دینی ہے، غریب کے بارے میں بھی گواہی دینی ہے، فقیر کے بارے میں، مالدار کے بارے میں بھی گواہی دینی ہے۔ جہاں گواہوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گواہی دینے سے نہیں روکا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر کی امارت اثر انداز نہ ہو اور غریب کی غربت کی وجہ سے اس پر ترس کھا کے غلط گواہی کہیں نہ دے دینا کہ چلو جی اگر اس کے حق میں میں نے گواہی دے دی تو اس کے بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا گھر چل جائے گا، یا یہ مکان جو اس کا ہے نہیں ہے تو کسی سرمایہ دار کا لیکن غریب کا ہے، اس کے پاس بڑے مکان ہیں، اس کو مکان مل جائے گا، چلو اس کے بارے میں گواہی دے دو۔ ایسی بات نہ غریب کی غربت تم پر تمہاری گواہی پر اثر انداز ہو، نہ امیر کی امارت تمہاری گواہی پر اثر انداز ہو، نہ رشتہ داروں کی رشتہ داری گواہی پر اثر انداز ہو، نہ والدین کی شفقت گواہی پر اثر انداز ہو۔ بے لاگ گواہی دینی ہے، اگرچہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن ان کو پیش نظر رکھ کر گواہی نہیں دینی، گواہی للہ، اللہ کی رضا کے لیے دینی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی غریب کے حق میں گواہی نہ دے دیں، جھوٹی گواہی کہ اس کے کام آ جائے میری یہ گواہی، اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں۔ ہم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے، بالکل اس لیے خیر خواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احوال سے پوری طرح آگہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یقینی باتیں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے مفادات کا، ان کی ضروریات کا پوری طرح سے خیال رکھنے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ تمہارے لیے اللہ جو ہے وہ بہرحال مقدم ہے، ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ مقدم ہے۔ تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ان کی رعایتوں کا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنے کی بجائے اللہ کے حکم کو تم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور دیکھو اگر تم بات کو مروڑ کے ذکر کرو گے یا گواہی دینے سے یہ اعراض کرو گے، دونوں باتوں سے روکا جا رہا ہے، دونوں باتوں سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ کی بات تم نے ماننی ہے، اور اگر تم نے، اللہ اکبر، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تاکلوا، سورہ بقرہ میں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے آپس میں مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم اپنے کیسز عدالتوں میں لے کے چلے جاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ جو عدالت میں کیس درج کرا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ،
تاکہ تم لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاؤ، گناہ کے طریقے سے کھاؤ۔ تمہارا وکیل اپنی طلاقت لسانی کی وجہ سے یا اپنے ججز کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر، یا چونکہ یہ سینئر وکیل ہے بہت بڑا اور جو جج صاحب بیٹھے ہوئے وہ اس کے شاگردوں میں سے ہیں، تو اپنا جو ایک استادی کا ایک وہ تعلق ہے جی اس کے دباؤ میں لا کر جج سے غلط فیصلہ کروا لیں گے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا وَالنَّاسُ بِالْإِثْمِ، ناحق طریقے سے گناہ کے طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر لو گے تو سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے یقیناً ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن لوگ میرے پاس جب مقدمات لاتے ہیں تو بعض دفعہ کوئی آدمی اپنی طلاقت لسانی کی وجہ سے بات اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ متاثر کن ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات کے زوردار انداز سے پیش کرنے کے نتیجے میں اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے، تو سن لو کہ ایسا مال جو تم نے اس انداز سے اپنے حق میں کروایا وہ آگ کا انگارہ ہے، جی وہ آگ کا انگارہ ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ ججز کو بجائے اس کے کہ وکیل کیا جائے جج کر لیا جاتا ہے، یہ سوچ لوگوں میں جو پیدا ہو رہی ہے، لا تکن للخائنین خصیما، خبردار خیانت کرنے والوں کا مقدمہ لڑنے والے نہ بن جاؤ۔ وکلاء کو ہدایت دی جا رہی ہے اور فیصلہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دی، یعنی ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر بات کو مروڑ کے وکیل اپنے لہجے میں اور اپنے انداز میں متاثر کن رائے اختیار کر لیں گے، او تورزو، یا اعراض کرے گا، میں نے وکیل کھڑا کیا ہے لیکن وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر اعراض کرتے ہوئے میرا مقدمہ پیش ہی نہیں کر رہا صحیح طور پر، ان سے مال کھائے چلا جا رہا ہے، مجھ سے بھی پیسے لیے چلا جا رہا ہے، یہ انداز اختیار کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سن لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری طرح سے خبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم جو کچھ تم کر رہے ہو، اور پھر جو کچھ اسے پتہ ہے وہ کل قیامت کے دن اسے سامنے لے آئے گا اور اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سا ایک چھوٹی سی ایک بات اس کو اور ذرا کھول دیجئے کہ یہاں پر علیم کی جگہ خبیر کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، ایک ہے علیم، علم رکھنے والا، جی ہاں، علم رکھنے والے کی ضروری نہیں ہے کہ وہ بات کو واضح بھی کرے، لیکن جو خبر رکھنے والا ہے، جس کو پوری طرح سے اطلاع ہے، وہ اس خبر کو آگے پہنچانے والا ہے، یقیناً پہنچانے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو کل قیامت کے دن ہم اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اللہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی جو تین سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ سرگوشیاں کرتے ہیں، چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن آگاہ کرے گا، خبردار کرے گا، بتائے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو فیصلے کر رہے تھے، جو مشورے کر رہے تھے، جو مشوروں کے جو نتائج نکلنے والے تھے اور نکلے تھے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا، اس لیے کہ وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ پوری طرح سے آگاہ ہے، جو کچھ دنیا کر رہی ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، اسے اس کی پوری خبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب تمام اہم پوائنٹس آپ نے بالکل واضح کر دیے۔ آخر میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 2 ڈوز سمرائز کراتے ہیں ہم کہ یہ آج کی آیت سورہ نساء کی آیت 135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط جو بات شروع ہو رہی ہے، اس کے جو 3-4 باتیں یعنی قسط کی بات ہو رہی ہے اور شہداء للہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں سے
یہ 3-4 موٹی موٹی جو باتیں ہیں، اس کو اگر ہم اس کو سمرائز کر لیں اس کا اختصار سے، آپ ہمیں تمام ناظرین کو یہ پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے حق کو ظاہر کیا جائے۔ تو بالکل تو چند باتیں آپ نے درمیان بڑے اچھی باتیں یہ بھی فرمائیں کہ وکیل چھوڑ دو، جج کر لو، وغیرہ وغیرہ، شہادت، گواہ، کیسے سڑک پہ چلنے والے گواہ بلا لیے جاتے ہیں کہ آ جاؤ تم گواہ بن جاؤ۔ پھر آپ نے یہ بھی ہمیں تعلیم فرما دیا کہ گواہ میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون سے اوصاف دیکھنا ہمارا دین چاہتا ہے۔ تو چند باتیں آپ مزید فرما دیجئے تاکہ، اور اس کو کنکلوڈ کر دیجئے، لاسٹ 2 منٹس۔ انیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی جو آیہ کریمہ زیر بحث رہی ہے اور زیر گفتگو رہی ہے، اس میں 2 باتیں ہمارے سامنے خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی ہیں جی، اور ایک کا تعلق نظام عدل سے ہے، عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں وہ ججز ہیں یا وکلاء ہیں، ان کے ساتھ ہے کہ وہ وکلاء وہی کیس لیں کہ جس کو وہ واقعتاً صحیح سمجھتے ہوں، نہ یہ کہ اپنے زور کلام سے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن وہ زور کلام کے ذریعے سے یا اپنے دباؤ کے ذریعے سے یا اپنی جو کونسل ہے ان کی وکلاء کی، اس کے دباؤ کے ذریعے سے بات بنوائیں گے اور ججز مان لیں گے، تو یہ وکیل بھی گنہگار ہے، یہ جج بھی گنہگار ہے۔ ایک تو عدلیہ کے حوالے سے، دوسری معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ انسان جو معاشرے میں بس رہے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر کیس عدالت میں جا رہا ہو، وہ بیوی کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، وہ دکاندار گاہک کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، معلم اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، ملازم اپنے دفتر کی ڈیوٹی ادا کرنے میں انصاف کرنے والا ہو۔ عدلیہ اپنی جگہ کام کرے، ٹھیک ہے، نہ کرے تو بہرحال گناہگار ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام افراد، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہ بننا ہے اور انکار نہیں کرنا ہے اور سچ پر مبنی گواہی دینی ہے، اور یہ گواہی صرف عدالت میں ہی نہیں بلکہ شہداء للہ، اللہ کے دین کا جو تم دم بھرتے ہو۔ انیک صاحب، یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اللہ کے دین کی سچائی کا جو تم دم بھرتے ہو، تمہارا وجود اس پر گواہ ہونا چاہیے، تمہاری ذات اس پر گواہ ہونی چاہیے، تمہارا کردار اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو یہ دین سر بلند ہے اور سچائی والا دین ہے، تو تم کتنے سچے ہو، تم کتنے حق پر مبنی بات کرنے والے ہو، تم اپنی گھر والی کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہو، تم اپنے ماتحتوں اور اپنے ملازمین کے ساتھ کتنا انصاف کرنے والے ہو۔ یہ معاشرے کا فریضہ ہے، عدالت کا بھی اور معاشرے کا بھی، کہ دونوں انصاف کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ عدالت ہو یا معاشرہ، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم آیہ سورہ نساء آیت نمبر 135، اور ہماری معاشرتی جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس جانب بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے توجہ دلائی۔ اور عدل فراہم کرنا محض عدلیہ کا کام نہیں، کیا ہم اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں عدل فراہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے عادلانہ رویے وہاں ہیں یا نہیں؟ ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38، 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں میرا کوئی مہمان نہیں، اس لیے یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، اور یہ ہیں جہلم سے مرزا حارث علی، جہلم سے مرزا حارث علی صاحب۔ مرزا صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے شہر، آپ کے گھر یعنی جہلم روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قول ہے کہ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔